الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. جی آج ہم نے سیکنڈ سپارہ سٹارٹ کرنا ہے. چلیں کافی لوگوں نے جوائن کر لیے, سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا میں آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا کے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تفسیر. سیکنڈ پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے, وہ جس سے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے. س جو ہے وہ ان قریب کے لیے آتا ہے, یعنی جس ہم کہتے ہیں نا ویری سون دس ول ہیپن. ان قریب وہ آتا ہے ان والا. قولو کہیں گے, ان قریب وہ کہیں گے. کون کہیں گے؟ السفہاء بے وقوف لوگ. سین فا اور حمزہ اس کا روٹ سین فا اور ہا اس کا روٹ پڑھ ہے. علم و عقل کی کمی ہونا, ٹھیک ہے. بے وقوف, نادان, یہ ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا تو من سے الناسی لوگوں, یعنی من الناسی لوگوں میں سے. ماں کس نے یا کس چیز نے, واللہم پھیر دیا ان کو. واو لام یا روٹ ورڈ, میں آپ کو بتا چکی کہ اس روٹ ورڈ سے مطلب دوستی کا معنی بھی آتا ہے اور اپوزٹ معنوں میں بھی آتا ہے, منہ پھیرنا کے معنی میں. جسٹ اے سیکنڈ, میں کال آ رہی ہے, لیٹ می سی. جی واللہم, تو یہاں پہ یہ پھیر دینے کے معنوں میں ہے, تشدید کے ساتھ آگے ہے. پھیر دیا ہم ان کو, روٹ واو لام یہی ہے. ان سے قبلتہم قبلے کے ان کے, ہم ان کے لیے, اور قبلہ کے ہی معنوں میں ہے, ٹھیک ہے. التی وہ جو, کانو وہ تھے, علیہا اس پر, اللہ اوپر کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں اس پر. قل کہہ دیجئے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. للہ لیے اللہ کے ہے, المشرق مشرق, والمغرب اور مغرب. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے, یہ آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں ہے, اور ہادہ لیا ہدایت. من جس کو, یشاء وہ چاہتا ہے, شین یا حمزہ, اور یہ جو آتا ہے ان والا. الا طرف, صراط مستقیم صراط سیدھے کے لیے آتا ہے, صراط راستے کے لیے, اور مستقیم سیدھا, ٹھیک ہے. مستقیم جو ہے وہ قاف واو میم, تو صراط مستقیم سیدھا راستہ. تو یہاں پہ جو ہے نا, اب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو تحویل قبلہ کا جو مضمون جو میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں تھوڑا سا اسکار دیا تھا, وہ یہاں پہ براہ راست آ رہا ہے, جس کے بارے میں پہلے جو ہے تھوڑی تمہید باندھی گئی تھی کہ تحویل قبلہ جو ہے نا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات, ایک بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے ہماری ہسٹری میں. تحویل میں لے لینا ہوتا ہے نا کسی چیز کو, اپنی قبضے میں لے لینا. تو یہ جب خانہ کعبہ جو کہ مکہ میں ہے, جب اس کی طرف مسلمانوں کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا, اس واقعے کے لیے آتا ہے تحویل کعبہ, ٹھیک ہے. یہ آپ کو سمجھ لینا ضروری ہے. اچھا, جو پچھلی اتنی آیات ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے پارے میں, اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو بنی اسرائیل ہیں ان کو یاد دہانی کرائی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے, اور ان کو نصیحت بھی کی ساتھ ساتھ. ان کو یہ بھی بتایا, انی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی, لیکن تم نے کیا اپنا رویہ رکھا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی نافرمانیاں رہی ہیں, جس
طریقے سے وہ سرکشی کرتے رہے اور پھر دین سے دور ہوتے رہے، ان کا بھی بیان کیا تاکہ ان کو باور کرایا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بہت فضیلت دی تھی اور امامت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا پچھلے قریباً 2 رکوع میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ توحید پر تھے، حنیفہ تھے، کس کس قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دیں، اور پھر ان کا بیت اللہ کا ایک تعمیر کرنا کہ انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اور کیونکہ یہود و نصارہ بھی اور عرب کے مشرکین بھی سب ہی اپنی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے فخریہ کرتے تھے، تو اس کے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے تو اپنی اولاد کو، اور ابھی جو پچھلے ہفتے یعنی جو ہم نے آیات پڑھی، انہوں نے اپنی اولاد کو، پھر ان کی اولاد نے آگے اپنی اولاد کو مرتے دم تک یہی تاکید کی کہ تم نے شرک میں نہیں پڑنا، تم اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے. تو ایک نسل ان کی بنی اسرائیل اور دوسری نسل ان کی بنی اسماعیل، اور اب وہ اولاد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کہاں سے کہاں بھٹک گئی، دونوں میں شرک بھی آ گیا، دونوں اپنی اصل سے دین سے ہٹتے گئے اور نافرمانیاں کرتے گئے، غلط کاموں میں پڑتے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اب جو انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں آ رہا تھا، ونس اگین جو نیو میں ان کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 نسلیں، ایک بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی، اور دوسری بنی اسرائیل حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کا لقب آتا ہے اسرائیل، ان سے چلی. زیادہ انبیاء جو وہ سارے ادھر بنی اسرائیل کی چین میں آئے تھے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بالکل ان پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے تھے، اور اسی پہ اعتراض تھا یہاں جو بنی اسرائیل تھے ان کو کہ ہمارے میں کیوں نہیں آیا نبی، دوسری چین میں کیسے چلا گیا، کیونکہ وہ بنی اسماعیل عرب میں تھے، اور یہ عرب کو تو یہ امی کہتے تھے، اور ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے، خود کو بہت عالم فاضل اور انبیاء کی نسل میں سے سمجھتے تھے. اچھا، تو یہ معاملہ ان کا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ باور کرایا کہ تمہارے سے اب وہ امامت لے لی گئی ہے، یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کی حکمت اور اس کے فیصلے ہیں. بہرحال تم اب اس امامت کے اہل نہیں رہے ہو، تم سے امامت وہ لے کے جو ہے وہ بنی اسماعیل میں دے دی گئی. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے قبلہ بھی جو ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا. اچھا، تبدیل کر دیا کیسے، کیا مراد ہے، اس کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا، تو شروع کے کافی مہینے، تقریباً 16-17 ماہ، تھوڑے تھوڑے ڈفرنس سے روایت ملتی ہیں، بعض کہتے ہیں 17 ماہ، بعض کہتے ہیں 16 ماہ، بعض اس سے کم تعداد بتاتے ہیں. بہرحال دس از پروون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے رہے تھے، نماز پڑھتے رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اگر جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم نہیں آتا تھا، تو جو ایک حکم ہوتا تھا یا جو پچھلے نبی کی جو سنت ہوتی تھی اس کو فالو کرتے تھے، ان طریقوں کو. جس طرح پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے روزے بھی جو ہے وہی اسی طرح سے رکھتے تھے، 10 روزے. یہ ڈیٹیلز آپ آگے جا کے پڑھیں گے. بہرحال اچھا، اس کے بارے میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ان کے جو ساتھی تھے جو بیت المقدس کی طرف مدینہ میں نماز پڑھتے رہے منہ کر کے اس طرف، تو اس کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کے بارے میں یعنی کوئی وحی جلی جو ہے، یہ وحی جلی ہوتا ہے یہ قرآن یا حدیث، اس میں کوئی ایسا صریح حکم تو نہیں ملتا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی خفی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، یعنی جو ہمارے تک ویسے تو کلیئرلی اس طرح سے نہیں بتایا گیا، لیکن جو اگلی آیت ہے نا اس میں ابھی ہم پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یقیناً دیا گیا تھا. وہ بھی جب آتے وہ پارٹ آیت کا تو میں آپ کو بتاتی ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی ایک طریقہ چل رہا تھا اسی کو فالو کیا جائے. اور بعض کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال وہ تھا.
حکم تو اس پہ کیا گیا. اچھا, اس سے پہلے جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کیا معاملہ ہوتا تھا, یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے. تو مکہ میں جو ہے نا, یعنی جو بنی اسماعیل تھے, بنی اسرائیل نے جو ہے وہ بیت المقدس کو بنا لیا تھا جو اپنی عبادت کا مرکز ہے. اور یہ اس طرح سے ہوا تھا شروع میں, مطلب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو اس وقت تو اسی کی طرف رک کر کے مطلب نماز پڑھی جاتی تھی, عبادت کی جاتی تھی. اور جو عرب کے لوگ تھے وہ تو اسی پر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ رکھ لیے اور غلط طریقے اپنا لیے. لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل جو ہیں, یہ بیت المقدس جو تعمیر ہوا تھا, یہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا. اور یہاں پہ وہ جو ایک تابوت سکینہ جو ان کا ہے وہ پڑا ہوتا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرف رک کر کے عبادت کرنا شروع کر دی اور اس کو قبلہ بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایسی گرفت نہیں ہوئی, کوئی ایسی منائی نہیں کی گئی, تو اس لیے یعنی شرعی طور پہ بھی اس کو کوئی ایسی منائی نہیں ہوئی, تو اس لیے وہ سلسلہ چل پڑا. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جو ہے یہ بیت المقدس ہی مرکز تھا. یہاں پہ بنی اسماعیل جو ہیں ان کے لیے کعبہ ہی وہ تھا اور وہ اسی کو مرکز عبادت بنائے رکھتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اور تابعین اس میں کچھ اختلاف رائے ہے. بعض کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ ہی کو مرکز سمجھتے تھے, اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں, وہ بیت المقدس کو ہی سمجھتے تھے, مکہ تک بھی. اسی لیے بعد میں مدینہ جا کے بھی انہوں نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کیا. اس میں اختلاف کیوں ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہوگا نا, پھر آپ ایزیلی ان آیات کو سمجھیں گے, اس لیے یہ ساری ڈیٹیلز بتا رہی ہوں. مکہ میں جب تھے نا تو بیت اللہ کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے نماز پڑھتے تھے, رکن یمانی اور حجر اسود کے والی درمیانی جو دیوار ہے اس کی طرف, تو وہاں پہ جب نماز پڑھتے تھے تو کعبہ کی بالکل سیدھ میں ہی وہاں پہ آگے مسجد اقصی یا بیت المقدس جو ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ڈائریکشن ایک ہی بنتی تھی, تو اس لیے آپ کہہ لیں کہ استقبال قبلتین وہاں پہ ہو جاتا تھا. قبلتین مینس دو قبلے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کوئی ایسا اعتراض بھی نہیں ہوا, اور اس لیے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تھوڑی اختلاف رائے اس کے اوپر ہے. لیکن جب اب وہ مدینہ چلے گئے آگے, تو مدینہ جا کے یہ ہوا کہ اب مدینہ سینٹر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر مکہ ہے, یہ مدینہ, اور آگے پھر وہ یعنی مسجد اقصی کی ڈائریکشن. وہاں پہ جا کے اب جب ان کو بیت المقدس کی طرف انہوں نے نماز پڑھی تو بیت اللہ یا خانہ کعبہ جو ہے وہ بیک پہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ایسے نماز پڑھی گئی ہے کافی, بعد میں پھر اس کا حکم آیا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے نا, اس کو آپ تھوڑا بتائیں گے, اس طریقے سے ہوا تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوران نماز, یہ بھی ابھی آگے انشاءاللہ آیت میں آتا ہے, تو میں وہاں پہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال یہ معاملہ رہا. اب جو مکہ کے لوگ تھے ان کو ظاہر کعبہ سے بہت محبت تھی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی عقیدت تھی کعبہ سے, مکے میں ہی ظاہرہ آپ رہے تھے, اور وہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمت کا ایسا کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. مدینے میں آ کر معاملہ بدل گیا تھا, کعبہ کی طرف پشت ہوتی تھی اور رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے ان کو نماز پڑھنی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح کا امتحان تھا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھی بتایا آگے. تو ایک طرح کا امتحان اس لیے تھا کہ جو لوگ مطلب مکہ سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو تو ایک عقیدت تھی اپنے کعبہ سے. ذرا انسان کو ہوتا ہے نا اپنے شاعر سے ایک طرح کی عقیدت ہوتی ہے, ایک لگاؤ ہوتا ہے, وہ قدرتی طور پہ ان کو بیت اللہ سے تھا. لیکن یہاں پہ جب آئے تو بیت المقدس کی طرف ان کو نماز پڑھنی پڑتی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ابھی پڑھیں گے ہم اگلی آیات میں, اور آپ منتظر رہتے تھے کہ کب یہ حکم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں گے. اور وہ پھر حکم آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم آیا تو اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. اس پروپیگنڈے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عنقریب یہ لوگ کہیں گے جو کہ بے وقوف لوگ ہیں لوگوں میں سے,
کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس کے اوپر وہ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس پہ تھے، تو اب ان کو کیسے پھیر دیا؟ کیونکہ یہود جو ہے نا، ان کو یہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ایک بیک آف مائنڈ ایک تسلی کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ they were happy about it کہ اچھا یہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا، کیونکہ امامت جو تبدیل ہو گئی تھی، تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ نے وہ جو مرکز عبادت اور مرکز عقیدت ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ وہ ایک مظہر تھا اس چیز کا کہ اب امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایک اب ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس پہ کیوں اتنا پروپیگنڈا، یہ کیوں اتنا اعتراض ان کو کیا، اس سے کیوں کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ دین کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کی ظاہریت کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس کی روح کی طرف نہیں جاتے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں فرقوں میں یہ پرابلم رہتی ہے نا کہ رفع یدین کر لیا تو چلو جی اس کے اوپر اعتراض شروع کر دو، یہ تو فلانا ہے، یہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ آمین اونچی آواز میں کہہ دیا یا آمین آہستہ آواز میں کہہ دیا، اس کے اوپر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ایک معاملہ بعض لوگوں کا ہے نا، ان جیسے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کی تبدیلی جو ظاہری طور پر کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اور وہ اس کی روح کو یا اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی تھا کہ جو یہود نے بھی یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، اور منافقین بھی ظاہر ہے وہ بھی اگینسٹ تھے ہی، تو انہوں نے پھر یہ کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ کیا ان کا، یہ کیسا ان کا دین ہے کہ ان کو مطلب ان کو صحیح پتہ ہی نہیں معلوم تھا، ان کو صحیح سمت ہی معلوم نہیں تھی کہ یہ پہلے ایک طرف نماز پڑھتے رہے تو اب دوسری طرف نماز پڑھے ہیں، تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ تو غلط دین ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یقیناً کہیں گے کہ کیوں رخ بدلا، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ من قبلتہم التی کانوا علیہا، تو آپ ان کو کیا کہیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ کے لیے، قل للہ المشرق والمغرب۔ پہلے آپ نے آیت نمبر 115 میں بھی پڑھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، تو جہاں بھی تم رخ کرو گے تم اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے ہے مشرق بھی، اللہ کے لیے ہے مغرب۔ اب یہاں پہ مشرق اور مغرب چونکہ محاورتاً بولا جاتا ہے، اس لیے صرف مشرق اور مغرب کو ہی مینشن کیا گیا، ورنہ شمال جنوب ساری سمتیں جو ہیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرف موجود ہے، اور اصل جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا وہ اللہ کی ہی رضا کا حصول ہے۔ یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کو مقصود و مطلوب کیا ہوتی ہے، اس کے رب کی ذات، اس کے رب کی رضا، اس کی رب کی پسند ناپسند، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی سمت، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی علاقہ۔ یعنی ان چیزوں میں جو ایک خالص مومن ہوتا ہے نا، وہ پڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ زمین کے کسی بھی حصے پر ہو، اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی بات پہ اس نے گھوم جانا ہے، وہی کمپس کی سوئی کی طرح کہ جہاں پہ اللہ کا حکم آیا وہیں پہ گھوم گیا۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، جو مطلب ان کی ایک مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ربانی ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اس پہ صبغۃ اللہ چڑھا ہوتا ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا دیا کہ اللہ کا رنگ، اور وہ ان میں اس طرح کا شعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ مسلمان، جس طرح اس کا مطلب ہی ہے کہ فرما بردار ہونا، وہ کیوں نہیں کہتا، وہ کیسے نہیں کہتا کہ وائی اینڈ ہاؤ، یا یہ نہیں کرنا۔ جس طرح ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی حکم پتہ چلے تو لوگ حجتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ کیوں ہو گیا، نہیں یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مومن خالص ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کو حق بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ قرآن و حدیث سے یا قرآن و سنت سے ثابت ہے، بس اس کے آگے اس نے کوئی دوسری بات نہیں کرنی ہوتی۔ اسی لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا، اسلمت لرب العالمین، یہ وہی بات ہے کہ مومن نے بس اسلمت لرب العالمین کہنا ہوتا ہے کہ میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اب جو قبلہ مقرر کر دیا ہے اسی پر عمل کرنا ہے۔
اور یہ ایک آزمائش کا وقت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیت کا جو اینڈ ہو رہا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یعنی اور کس کو دیتا ہے؟ جس کا رویہ سمینا واطعنا والا ہوتا ہے، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اب یہ ہدایت کا مضمون یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ آزمائش کا ٹائم تھا نا. تو ایسے ٹائم پر ہی پتا چلتا ہے کہ کون جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیروی کرتا ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے حکم کی، اور کون جو ہے وہ اس چیز میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی آگے میں آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یعنی تمام صحابہ کرام نے جو ہے فوری اس کے اوپر عمل کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوگی وہ ہدایت پا لے گا. جو سیدھے راستے کی تلاش میں ہوگا، جو چاہتا ہوگا کہ اس کو سیدھا راستہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ چلا دیں گے. جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بات ماننا چاہتا ہے، جو لوگوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا، جس کے دل میں اور دماغ میں لوگوں کا رعب اور خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے. قبلہ تو محض ایک عمارت ہے نا، اصل بات تو اللہ کا حکم تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی. تو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ کوئی فرقہ، کوئی عمارت تمہارے لیے مقصود نہیں ہونا چاہیے. مرکز عبادت یا مرکز عقیدت کا، مرکز عبادت و مرکز عقیدت وہ اللہ کی ذات. اگر تمہیں کعبہ سے محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب یعنی جب شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ آ کے کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہ آزمائش بنی رہی مکہ کے لوگوں کے لیے کہ ان کو اس طرف رخ کر کے عبادت کی عادت تھی. اور اس کے بعد جب وہ تحویل قبلہ ہوا اور وہ رخ جو ہے وہ تبدیل ہوا، تو اب وہ آزمائش بن گئی یہ اہل کتاب کے لیے کہ ان کو اس کے اوپر اعتراض ہونے لگ گیا. تو بیسیکلی سمجھانا یہی ہے کہ انسان کے لیے اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے، کہ اصل بات اللہ کا حکم، اصل چیز اللہ کی پسند ناپسند، اس کا خوف، اس کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا. ہر معاملے میں انسان جو ہے وہ یہی سوچے کہ میرے رب کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. ورنہ مشرق ہے یا مغرب ہے، سمتیں تو سب اللہ تعالیٰ کے لیے. سمت متعین کرنے سے کوئی یہ نہیں ہو جاتا کہ اس خاص سمت میں ہی بس اللہ تعالیٰ موجود ہے اور باقی سمتوں میں شاید اللہ تعالیٰ موجود نہیں. ایسے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر طرف موجود ہے. تو یہ بیسیکلی جیسا میں نے آپ کو بتایا، ایک تو وہ امامت تبدیل کیے جانے کا مظہر تھا، اور دوسرا یہ بتانا کہ اب کیونکہ قبلہ جو ہوتا ہے بیسیکلی آپ کہہ لیں ایک مرکز ہوتا ہے، جیسے کسی کنٹری کا کیپٹل ہوتا ہے نا، جہاں پہ ساری امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں، اور وہ ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ سمبولک ہوتا ہے یا اہم چیز ہوتی ہے کنٹری کی. تو اسی طرح قبلہ جو ہے وہ ایک ان چیزوں کا مظہر ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی کہ اس کے اوپر جو اعتراض کرے گا تحویل قبلہ پہ کہ کیوں اب قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے السفہاء کہا. ٹھیک ہے. اب اعتراض کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں اعتراض جو ہیں وہ جبکہ سب حق جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، تو اعتراض وہی کرتا ہے جس میں یا تو آپ کہہ لیں کہ کوئی ایک اپنی وہ انا ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی ایسا تکبر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی علم کو زیادہ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ بات نہیں مان رہا. آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جب آپ ان کو مطلب اپنے مسلمان بہن بھائی جب آپ ان کو دین کے بارے میں کچھ بتائیں اور بالکل واضح قرآن و سنت سے بتائیں کہ یہ چیز جو ہے سنت سے ثابت ہے یا قرآن کا حکم ہے، لیکن وہ اپنے جس طریقے پر آ رہے ہوتے ہیں اتنے عرصے سے چلے ہوئے، وہ اس کو نہیں مان رہے ہوتے کہ یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. یا ویسے ان کو بتائیں کہ جو وہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو بھی وہ نہیں مانتے، اس پہ بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آپ بالکل صحیح اس کے بارے میں دلائل بھی دے دیں، حق کو واضح بھی کر دیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، وہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ بس وہ ظاہریت کی طرف جائیں گے کہ ظاہری طور پر یہی عمل ہم نے اپنے آبا کو کرتے ہوئے دیکھا،
یا ہم اسی کو صحیح سمجھتے ہیں ہمارے جی مفتی صاحب کا حکم ہے یا ہمارے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا, اور اس سے پھر ہٹ کے چیز ہو تو وہ ان کو اتنی زیادہ غلط لگ رہی ہوتی کہ وہ بغیر اس کے اوپر بالکل بتا بھی دو تو وہ اس کو نہیں سمجھتے. تو وہ اس میں جو ہے نا مطلب ایک وہ ضد والا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, ایک تعصب کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے, پھر وہ ایک وہ بعض لوگوں میں تکبر ایسا ہوتا ہے, اپنے علم کا تکبر یا اپنی ذات پات کا یا اپنے فرقے پہ ایسا تکبر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے, اور یہ ساری حرکتیں جو ہیں السفہاء کی ہیں, بے وقوف لوگوں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو قبلے کی تبدیلی پہ جو اعتراض کر رہا ہے کہ اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کس نے ہٹا دیا ان کے قبلے سے, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ جس پہ یہ پہلے تھے اس پہ کیسے یہ ہٹ گئے, تو یہ تو بہت ہی بڑا بے وقوف. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ظاہریت پہ جا رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حکم کس کی طرف سے آیا. حکم تو اسی رب کی طرف سے آیا جس کو تم بھی مانتے ہو, تو اصل مقصد تو اللہ کی بات ماننا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, کہ وہ سیدھا راستہ پا لے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کریں گے؟ جو خود ہدایت پر آنا چاہتا ہے, جس کے اندر لگن, جس کے اندر تڑپ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے دیتے ہیں, اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جس کو کوئی لگن ہی نہیں ہے, جو اپنی دنیا میں مگن ہے اور جو نہیں دھیان دیتا اس طرف کہ میں فائنڈ آؤٹ کروں کیا حق ہے کیا نہیں ہے, اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتے. جو اپنی گمراہی میں یا اپنی اس غفلت میں رہنا پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. بات اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف ہی کرتے ہیں یہدی من یشاء, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں ہدایت کی تڑپ ہے, کس میں ہدایت کی طلب ہے. ہدایت کے طالب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں, یا جس کے اندر خیر ہوتی ہے, جس کی فطرت, اس نے اپنی فطرت اتنی مسخ نہیں کی ہوتی, جو جانتے بوجھتے بھی غلط کام نہیں کر رہا تھا, جو اتنا نفس کا بندہ نہیں بنا ہوتا. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ٹھیک ہے, اچھا آگے دیکھیے نیکسٹ آیت پڑھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. لمبی آیت ہے, اس کو آرام آرام سے کرتے ہیں. ہم نے اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا. یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو ابھی کہہ رہی تھی نا کہ حکم اللہ کی ہی طرف سے تھا, یعنی یہاں پہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے, اس پہ آپ بے شک بریکٹ میں نیچے لکھ دیں کہ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جانیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. اگرچہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے یعنی ان پر کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. و اور ذالک کا مانند کے لیے آتا ہے, یعنی مانند اس کے, یعنی اسی طرح سے. ذالک اس کے لیے آ رہا ہے اس میں اشارہ, کا ذالک اسی طرح سے یا مانند اس کے. جعلناکم, جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا, نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے اور کم تم سب کو. جعلناکم بنایا ہم نے تم کو, امتن ایک امت, وسطن وسط جو ہے واو سین تو ہی اس کا روٹ ورڈ ہے, اور وسطن جو ہے ہم اردو میں بھی وسط درمیانی کے لیے کرتے ہیں نا, تو یعنی فاصلے کے لحاظ سے درمیانی حصہ یا تعداد کے لحاظ سے درمیانی حصہ. وسط سینٹرل سب کو پتہ ہی ہے. ٹھیک, اب یہ امتن وسطن جو ہے اس کو مختلف طریقے سے علماء نے ایکسپلین کیا, ابھی میں انشاءاللہ تفسیر میں وہ بتاتی ہوں. لِتَكُونُ لیے اس کے کہ تم ہو جاؤ, یا آپ یہ کہہ لیں تاکہ تم ہو جاؤ. لام زیر لی تاکہ کے لیے, تم کے لیے آ رہا ہے کونو کانا یہ کونو ہو جاؤ. لی تکونو تاکہ تم ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ؟ شہداء
गवाह, शहीद जो है वो शाहिद जो है वो गवाह होता है ना, जो शहीद होते हैं उनको भी शहीद इसलिए कहा जाता है कि वो अपने ईमान की गवाही दे देते हैं, ठीक है ना। तो शुहदा शाहिद की जमा यानी ताकि तुम गवाह हो जाओ, किन के ऊपर गवाह हो जाओ, अला ऊपर, अन्नासी लोगों के, व और यकूना हो जाए अर रसूल, रसूल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है आताइन वाला वो के माने में, काना यकूनु हो जाना। ये जो आताइन और जो रूट वर्ड्स है ना, जो न्यू स्टूडेंट्स है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ आज ये वो जो रूट वर्ड्स और आताइन वाला अपना लेक्चर है ना उसको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ ताकि मुझे इंडिविजुअली ना भेजना पड़े, जो कि मैं अक्सर लोगों को भेज रही होती हूँ। तो वहां से आप वो लेक्चर सुन लें तो आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किसको कहते हैं रूट वर्ड्स और ये आताइन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है इंशाल्लाह। वह यकून रसूल, और हो जाए रसूल, अलैकुम, अलैकुम जो है अला और कुम से मिलके बनता है, ऊपर तुम्हारे, शहीदन गवाह, ठीक है, शीन हा दाल रूट वर्ड है। अलैकुम जो है ना इसके ऊपर तुम पर अगर आपने तर्जमा लिखा है ना तो साथ ऐसे वो वीक करके आप ये भी लिख लें तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि इसमें अला का तर्जमा तुम पर भी किया गया है और तुम्हारे तुम पर भी किया गया है और तुम्हारे खिलाफ भी किया गया है। मैं तफसील में बताऊं। वाह और माँ नहीं, यहाँ पे माँ जो है वो नहीं के मायने में है, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है ना, जब इल्ला आ जाए तो माँ का मतलब बदल जाता है, और बाज़ दफा इल्ला नहीं भी आता लेकिन कॉन्टेक्स्ट की वजह से पता चल जाता है, वरना माँ का मतलब होता है जो। वह माँ और नहीं, जअलना बनाया हमने, जअला रूपड़ है, जीम आइन लाम का मतलब होता है बनाना, और नून अलिफ ना हमने, और नहीं बनाया हमने, अल क़िबलता क़िबला, अल्लती वो जो, कुंता थे तुम, तुम के लिए आ रहा है, बाकी वही काना यकूनु, अलैहा ऊपर उसके, अला ऊपर हा उसके, इल्ला मगर, लिना अलमा ताकि हम जाने, तामजेली ताकि, नून हम के लिए आ रहा, ऐन लाम मीम जानना, ताकि हम जान ले, मन कौन, यत्तबिउ वो पैरवी करता है, ये आताइन वाला वो के मायनों में, और ताबा आइन जो है पैरवी करने के मायनों में, ताकि वो पैरवी करता है। लेकिन जब हम मुहावरा बोलते हैं ना तो फिर हम कौन वो पैरवी करता नहीं बोलते, हम इसी तरह बोलते हैं ताकि हम जान ले कौन पैरवी करता है। लेकिन जब आप अलहदा से वर्ड का मतलब देखते हैं तो उसमें या का मतलब यानी लफ्सी तर्जमा आता है, तो उसमें फिर आप ये करेंगे कि वो पैरवी करता है, ठीक है, इत्तबा करता है, ताबा आइन किसकी, और रसूल, रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिम्मन उससे जो, यनक़लिबू वो पलट जाता है, ये आताइन वाला वो के मायनों में, नून जो ये नून जो है ना ये बेसिकली ग्रामेटिकली आ रहा है वो बाब इनफाल में जाने की वजह से। कल्ब को आप देखें, काफ लाम और बा जो है ये रूट वर्ड है। कल्ब दिल को कहते हैं, कल्ब का लफ्सी मायना होता है उलटना पलटना, और दिल भी जो है वो उलटता पलटता रहता है ना, कभी किसी तरह की हालत में होता है, कभी गम में होता है, कभी खुश हो जाता है, कभी उदास हो जाता है, और कभी मुतमईन होता है, कभी परेशान होता है, तो इसलिए कल्ब का मतलब ऐसे उलटना है। तो यहाँ पे ये कल्ब दिल के मायने में नहीं, पलटने के मायने में है कि कौन है जो पलट जाता है, अला ऊपर, अक़िबई ही अपनी दोनों एड़ियों के। बेसिकली ये वर्ड अक़िबैन था, अक़िबैन जो है वो तस्निया का सीगा है, दो एड़ियां, नून जो है वो अक्सर ये होता है कि हज़फ हो जाता है, ये गिर जाता है जब आगे ये ज़मीर लगे, अक़िबई ही अपनी दोनों एड़ियों के, ठीक है, तो इसका तर्जमा दोनों एड़ियों होगा, ठीक है, ये तस्नीर का सीगा। अकब पीछे को कहते हैं ना, उर्दू में भी तो कहते हैं कि घर के अकब में बाग है या दरख्त है, इस तरह से, और एड़ी भी जो है वो पीछे होती है, ठीक है। और कौन पलट जाता है अपनी दोनों एड़ियों के, यानी इससे मुराद ये है कि मुंह फेर जाता है, यानी मुंह मोड़ लेता है, यानी नहीं बात मानता, इतराज करता है, ये मतलब एड़ियों पे। यानी जब आप फर्ज करें आप ऐसे खड़े हुए हैं और आप एड़ियों के बल यूं करके घूम जाएंगे, तो किसी शख्स के सामने आप खड़े थे, आप एड़ियों के बल आप घूमेंगे, तो यानी आपने अपनी पुश्त उसके सामने कर ली, बैक, विच मीन्स कि यू डोंट वांट टू लिसन टू। बाज़ बच्चे भी ऐसे करते हैं ना कि खड़े होते हैं, आप उनकी बात नहीं मानी तो फौरन घूम जाएंगे कि जैसे हम देख ही नहीं रहे या हम सुन नहीं रहे। तो ये मुहावरा यानी मुहावरतन इस तरह बोला जाता है, एड़ियों के बल घूम जाना, कि वो बात ही नहीं सुनना चाह रहे या वो इराज बरत रहे, ठीक है, और मुंह मोड़ जाते हैं, नहीं मानते, ठीक है, इनकार के मायने में। वह और इन
اگرچہ کانت ہے لکبیرتن البتہ بھاری، البتہ اور کبیرتن کبر معنی بڑا ہونا، تو یہاں پہ یہ بھاری کے معنوں پہ ہے. کن پر؟ اللہ مگر، اللہ اوپر، اللہ زینا ان لوگوں کے، ہد اللہ ہدایت دی اللہ نے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ بات بالکل بھی جو ہے وہ یہ حکم جو ہے یہ کوئی ایسا بھاری نہیں ہے. وَمَا اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالیٰ لیُضِیعَ کہ وہ ضائع کر دے، لام فی کے یہ جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور داد یا عین جو ہے یہی روٹ ورڈ ہے، یہ جس میں ضائع کر دینا ہوتا ہے اس وہ ورڈ ہے کہ وہ ضائع کر دے. کیا ضائع کر دے؟ ایمانکم، ایمان تمہارا، کم جو ہے تم سب کے لیے. ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ بالناسی ساتھ لوگوں کے، بازے بھی یہاں پہ ساتھ کے معنی میں، اور الناس لوگ. یہ الناس کافی دفعہ آتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ بتایا کہ اس کا روٹ ورڈ نون واو سین بھی لیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، تو اس معنوں میں بھی، اور الف نون سین بھی بتایا جاتا ہے، سوری نون سین یہ بھی بتایا جاتا ہے نسیان کے معنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، را حمزہ اور فا. رؤوف آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے، اور شفقت کرنے والا، بہت زیادہ رحمت کرنے والا. اور رحیم جو ہے یہ بھی رحمت کے معنوں میں بار بار رحم کرنے والا، فعیل کے وزن پہ. رؤوف جو ہے وہ فعول کے وزن پہ ہے تو بہت زیادہ شفقت کرنے والا، اور رحیم جو ہے فعیل کے وزن پہ ہے. دونوں مبالغے کے سیغے ہیں کہ یعنی بار بار رحمت کرنے والا. اچھا، تو یہ امپورٹنٹ آیت ہے بہت. اور یہاں پہ جو ہے بات اللہ تعالیٰ کہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تبدیلی کا، کہ یعنی اسی طرح جیسے قبلہ کو عبادت کا مرکز بنایا، اسی طرح تمہیں بھی لوگوں کے لیے یا تمام اقوام عالم کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب امت مسلمہ کو یہاں پہ خطاب کر کے ان کو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب قبلہ تبدیل کیا ہے نا، تو وہ امامت کا بھی جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک رتبہ تھا وہ ان سے لے کر اب امت مسلمہ کو دے دیا گیا. تو ظاہر ہے چونکہ امامت تبدیل ہوئی ہے اس لیے قبلہ تبدیل کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو یا وائس ورسا آپ اس کو لے لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اب یعنی تمہیں جو یہ امامت دی ہے تو ساتھ تمہیں امت وسط بنایا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. یعنی بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو امامت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے نا امت مسلمہ کی امامت کا باضابطہ باقاعدہ اعلان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب وہ جو بیت المقدس تھا اس کی جگہ کعبہ کو جو ہے وہ مرکز بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہاں پہ بعض نے اس کو پیچھے جو ہدایت والی بات ہے نا اس سے بھی ریلیٹ کیا کہ یعنی جو ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس طریقے سے دی اسی طرح سے اب آگے یہ ایک تمہیں ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جا رہی ہے کہ تمہیں امت وسط بتایا گیا، ہدایت کا مرکز تمہیں بنا دیا گیا. جس کی امت وسط کو ذرا سمجھ لیں، جس کے وسیع مفہوم ہے، مختلف طریقے سے اس کو علماء نے ایکسپلین کیا کہ وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ، سینٹرل، مڈل جو ہوتا ہے، مڈل پارٹ. ٹھیک ہے. تو ایسی قوم جو کہ عدل و انصاف پر قائم ہو، یہ امت وسط جو ہے اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کرنے کا بہت زیادہ جو حکم دیا ہے، جو کہ ہمارے دین کا بہت اہم حکم ہے. تو یعنی امت وسط کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف پر قائم ہو ہر معاملے میں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ بھی اس کا مطلب دیا گیا کہ غلف اور افراط و تفریط سے پاک ہو. غلف ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ کسی چیز کی محبت ہے تو اس میں بہت ہی زیادہ حد سے بڑھ جانا، یا کسی سے عقیدت ہے تو اس میں بہت ہی زیادہ حد سے بڑھ جانا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. افراط و تفریط بھی یہی ہے, بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم کر لینا. تو درمیانی امت سے مراد علماء یہ بھی لیتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس کے کام اعتدال کے ہیں, میانہ روی کے حکم جو ہیں وہ ان کو دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی امت مسلمہ کے افعال جو ہیں وہ بیلنسڈ ہیں, اعتدال کے ساتھ ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ نصارہ جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اتنی زیادہ کی کہ غلف کا شکار ہو گئے, ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہود جو ہیں انہوں نے اتنی شدت سے انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا, یعنی بے اعتدالیوں کا شکار ہے. نصارہ میں آپ دیکھیں جو رہبانیت کا کانسیپٹ ہے, رہبائز جو ان کے ہیں کہ بس دنیا چھوڑ دی اور اب کپڑے بھی وہ ایک ہی پہننے ہیں اور دنیا کی کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی, شادیاں بھی نہیں کرنی, کوئی خوشی نہیں کرنی, وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جبکہ ہمارا جو دین ہے وہ بہت زیادہ بیلنسڈ دین ہے. جو میں ہر دفعہ بات آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ ہمیشہ بیلنسڈ رویہ ہونا چاہیے. ہمیں بیلنس سکھایا گیا, امت وسط کو اس طرح سے بھی ایکسپلین کیا گیا کہ ہمارے افعال اعتدال کے ہیں. ہم تمام انبیاء پر ایک جیسا ایمان لاتے ہیں, سب کی ایک جیسی تکریم اور عزت کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا, ایمان کا حصہ بتایا گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح یہود و نصارہ بس اپنے انبیاء تک رہے, اپنی اپنی کتابوں اور باقیوں کو انہوں نے انکار کر دیا. پھر یہ کہ ہمارے دین میں جو احکامات ہیں بہت زیادہ بیلنسڈ احکامات ہیں. دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دین کے ہی ہو کے رہ جاؤ اور اپنی دنیا کو چھوڑ دو. ہمیں دعائیں بھی ایسی سکھائی گئی ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور قطعاً بھی یہ نہیں کہا گیا کہ دین کے لیے ہی تم نے بس اپنی ساری محنت کرنی ہے, دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی, یا دنیا جو اس کو بالکل چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے, صرف ہمیں یہ حدود و قیود بتائے گئے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے کس طریقے سے رہنا ہے, حقوق اللہ کس طریقے سے ادا کرنے ہیں, حقوق العباد کس طریقے سے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امت وسط یعنی بنایا گیا کہ اب تم نے جو ہے اپنے عمل اور قول سے یہ گواہی دینی ہے لوگوں پر کہ بیلنسڈ لائف گزارنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, دین پہ چلتے ہوئے ایک انسان جو ہے وہ کس طریقے سے بیلنس لائف گزارے گا, جس میں کوئی بھی جو ہے کسی قسم کا غلط نہیں ہونا چاہیے, کوئی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے, اور یٹ ایک اچھی اور کامیاب اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور امت مسلمہ تب ہی اپنی امت مسلمہ ہونے کا صحیح حق ادا کرے گی جب وہ تمام افراط و تفریط اور بے اعتدالیاں جو ہیں ان سے پاک ہو کر اعتدال پہ رہتے ہوئے تمام اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی بجا لے گی اور شریعت کے احکامات پہ عمل کرے گی. دین اور دنیا دونوں کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے بیلنس طریقے سے چلے گی. اچھا, پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ بھی لیا گیا جو کہ بہت امپورٹنٹ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل سے امامت ختم کر دی, امت مسلمہ کو امامت دے دی, اور اب ان کو امت وسط بنایا ہے اس مطلب میں کہ وہ اب ایک لنک ہے. لنک کیا ہے, کن کے درمیان ہے؟ لنک ہے اب بعد میں آنے والی قوموں میں, جو بھی بعد میں لوگ آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یا اللہ تعالیٰ کے دین اور ان لوگوں کے درمیان اب ہم امت مسلمہ ایک لنک ہے. پہلے یہ لنک جو ہوتا تھا, پہلے کے ادوار میں کوئی نبی ہوتا تھا, کوئی پیغمبر ہوتا تھا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک مختلف جگہوں پر, مختلف علاقوں میں, مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرتے رہے, انبیاء بھیج کر, پیغمبر بھیج کر. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی, امت مسلمہ کی. ٹھیک ہے, یعنی جس طرح پہلے دور میں جو کام انبیاء کرتے تھے, اب انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء تو نہیں بھیجے جائیں گے, وہ سلسلہ تو اب بند ہو گیا ہے. اب وہ لنک جو برقرار رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے ذریعے رکھا ہے درمیان میں, یعنی باقی اقوام رہتی دنیا تک اور اللہ کا دین. تو وہ
یہ لنک جو ہے اب یہ امت مسلمہ ہے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پہ یعنی عملی طور پر بھی. ٹھیک ہے، یعنی نبوت تو ختم ہوگی لیکن لنک ابھی تک برقرار ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو آگے تک پہنچانا ہے دوسرے لوگوں تک، کیونکہ اب انبیاء کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ تو ختم ہو چکے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید آگے دیکھنے، پہلے میں آیت کو کمپلیٹ کر لوں. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں. تم گواہ کیسے ہو جاؤ لوگوں پر؟ ایک تو یہ کہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے گواہ بنو کہ تم ایک بیلنسڈ اور عدل و انصاف پر قائم امت وسط ہو، اور یہی وہ اصل دین ہے. تمہارے اعمال سے اور قول کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ ہاں یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ سچا اور حق والا دین ہے. یہ نہیں جو حال آج امت مسلمہ کا ہو گیا کہ لوگ دیکھ کے انگلی اٹھائیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان کی قوم سے جو ہے وہ ان کی قوم بھی وہاں پہ ہوگی، اور ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. بخاری میں ملتی ہے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن قوم جو ہے وہ کہے گی کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، کیونکہ اینڈ انہی پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو گواہ بنائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دین پہنچا دیا تھا اپنی قوم تک. پھر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ان کی قوم کہے گی امت مسلمہ سے کہ تم کیسے یہ گواہی دے سکتے، تم تو تب موجود ہی نہیں تھے. تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا تھا، اور ہماری جو کتاب ہمارے نبی لے کر آئے تھے اس میں یہ تمام باتیں درج تھی، اور ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی نام ہے، تو ان سب نے اللہ کا پیغام اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے دور میں پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، وہ بھی گواہی دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا پھر بعض حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح بھی آتی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھیں گے کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تو پہنچا دیا. وہ اس بات میں جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو کہیں گے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. ٹھیک ہے، یعنی کلیکٹیولی بھی. اچھا، تو یہ ہے امت کا گواہ ہونا دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے. پھر یہ جو ہے نا وَيَكُونَ رَسُولًا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ترجمہ اللہ کا ترجمہ بعض دفعہ خلاف کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اگر آپ اس کو خلاف کے معنوں میں لیں تو جس طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے نا کہ رسول کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب یہ میری امت ہے جس نے مہجورا قرآن مہجورا قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الفرقان کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں یہ بات کہیں گے اور اس وقت وہ ان کی گواہی یعنی امت کے خلاف جاری ہوگی. ہم عموماً یہی سمجھتے رہتے ہیں نا کہ بس ہمیں تو جی ہم تو امت مسلمہ ہیں، نبی کی شفاعت ہمیں مل جانی ہے تو اس لیے ہمارے تو شاید سب کچھ جائز ہو گیا. ہم جس طریقے کی بد اخلاقیاں کرتے پھرے، ہم جس طریقے کی حرام کام کرتے پھرے، جو بھی گناہ وہ کرتے پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے حقوق اللہ نہ ادا کریں یا حقوق العباد نہ، کیونکہ ہم نبی کی امتی ہیں تو ہمیں تو جی شفاعت مل ہی جانی. یہ ایک کانسیپٹ ایسا ہے جس کے اوپر شیطان نے ایسا لگا دیا اور بغیر، چونکہ وہی بات ہے علم نہیں ہے. تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے چھوڑ رکھا تھا قرآن کو. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ
قرآن ویسے ہی پڑھ لیتے تھے اور اس کو سمجھتے نہیں تھے کہ اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات دیے، یا بس عملیات کی کتاب بنا کے رکھ چھوڑا ہوا تھا کہ بس وہ جو ہوتا ہے نا کہ قرآن کھول کے اس سے کوئی مسئلے کا کوئی جس طرح لوگ وہ کرتے ہیں نا کہ نام ڈھونڈ لو یا رائٹ سائڈ پہ کوئی ورڈ لکھا ہوا دیکھ لو تو وہ یس کا نشان ہوگا اور یا لیفٹ پہ دیکھ لو تو وہ نو کا نشان ہوگا. اس طریقے بھی لوگوں نے عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں. تعویذات وغیرہ اس میں پڑ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جادو عملیات ان میں، یا پھر وہی کہ ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا ہوا ہے، بس عقیدت اور عزت اوپر کر کے رکھ دیا ہوا ہے، نہ اس کو پڑھا نہ اس کو سمجھا، ٹھیک ہے نا. یا وہی بات کہ دنیا کے علوم اور دنیا کی اہمیت اتنی رہی کہ اس قرآن کی اہمیت کو بالکل ہی پسے پوش ڈال دیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. ان سب کے خلاف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے چھوڑ رکھا تھا قرآن. اب بات وہ یہ کہ انسان زبانی تو دعوے کرے مسلمان ہونے کے، لیکن عمل نہ کرے، مطلب قول و فعل میں اتنا تضاد ہو، تو پھر کیا ہم وہاں جا کے منہ دکھائیں گے، کیا حجت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کر دیا. اب ہم امت وسط کہلانے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اپنے آپ کو یہ چیک کرنا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں آج کیا ہم لوگوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو میں لنک کے معنوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تم اب لنک بن گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ کعبہ جو ہے وہ تمہارے لیے قبلہ بنا دیا، تمہیں امامت سونپ دی، تمہیں ہدایت دے دی، اور تمہارے یہ مطلب انسان بس یہ نہ خوش ہو کے بیٹھ جائے کہ ہم تو بڑے امت مسلمہ میں آ گئے، تو بس یہ ہم بڑے وہی بات کہ وی آر دا چوزن پیپل، جو وہ کہتے تھے کہ ہم تو چنے ہوئے لوگوں میں سے، ہم تو مقرب لوگوں میں سے، بس اب ہم جو مرضی کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جس کا احساس ہونا ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. لیکن ہم اپنے معاملات دیکھیں اور اپنے حالات دیکھیں، ہر کوئی اپنے آپ کو انڈیویجولی جو ہے وہ اینالائز کر لے اپنے حالات کے. ہم اس ذمہ داری کو سب سے پہلے تو یہ کہ کتنا سمجھتے ہیں، اور پھر یہ کہ کتنا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی یا نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہانے ہی اتنے لاکھ قسم کے ہوتے ہیں اس قرآن سے لا علم رہنے کے. ہم تو جو مصروف بہت ہیں، وہ دنیا کے اتنے کام ہیں، گھر کے اتنے کام ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی بچوں کو اسکول پک اینڈ ڈراپ میں نے کرنا ہوتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ کہیں نا اس طرح بلائیں کہ جی آئیں پڑھ لیں سمجھ لیں. جابز ہیں، بزنس ہے، گھر کے کام ہے، میرے پاس میڈ نہیں ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ذمہ داری ڈال دی ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ریزنز اور یہ بہانے کتنے کے ایکسیپٹیبل ہیں؟ کم از کم تھوڑی سی تو کوئی ذمہ داری دکھائیں کہ اس چیز کو سمجھیں تو صحیح کہ ہاں ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کو جس حد تک ممکن ہو سکتا آگے پہنچانا ہے، چاہے زبانی پہنچانا ہے، چاہے اپنے عمل کے ذریعے. عمل ہی ہم لوگوں کے ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جن کی یہ حرکتیں، اور پھر ہزار طرح کے عذر ہیں، بہانے ہیں جو ہم تراشتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہانہ قابل قبول ہوگا اس میں سے کہ جاب تھی اس لیے نہیں کر سکے تھے، گھر میں بزی رہتے تھے؟ جب وہ ساری ذمہ داریاں ادا کی جا سکتی تو اس کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ ہم کتنی بھی دنیاوی ذمہ داریاں ادا کر لیں، کامیابیاں کتنی حاصل کر لیں، اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، یہ اپنا فرض ادا نہیں کیا، تو باقی چیزیں پھر پیچھے رہ جائیں گی نا. تو بات یہی سمجھنے کی ہے کہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو ہم سمجھیں، اس کا احساس کریں کہ ہمیں لنک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اس کو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہوگا کہ ہم پڑھ کے سمجھنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم تو جی بڑے زبردست ہو گئے اور ہم تو بڑا احسان کر رہے ہیں. یہ تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور چونکہ بہت سے لوگ اس فرض سے غافل ہیں، اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے آج امت مسلمہ بھی زوال پذیر ہے نا، کیونکہ اپنے بیسک فرض سے ہی غافل ہے. اس قرآن کو کبھی کھول کے سمجھ کے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں. نماز میں ہم ہر دفعہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا تو ہمیں ان کا راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ولا الضالین نہ بنا.
جیسی نماز ختم ہوتی ہے تو پھر دنیا میں مگن. تو کام تو ہمارے مغضوب علیہم الضالین والے ہی ہیں نا. اسی لیے تو اللہ کے غضب کا شکار ہے. آج کیوں اتنی بے عزت ہے مسلم امہ, اور کوئی اس کی یعنی وہ نہ کوئی اپنی شناخت ہے, نہ کوئی اپنی ان کی قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شناخت دی, ایک امامت کا درجہ دیا, ہمیں ایک آئیڈینٹی دی, قبلہ بھی ایک دیا, اور ہمیں اپنی مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی پہ بھی شرمندگی ہوتی ہے. ہم مسلمان دکھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے حلیے سے, ہمارے لباس سے, ہماری بول چال سے ایسے ہی لگے کہ ہم تو کوئی انگریز کی نسل سے ہیں, یا ہم اپنا بولنے کا طریقہ, یا ہم اپنا لباس, یا اپنے چال چلن طور طریقے ایسے بنائے. ہمیں تو اپنی اس آئیڈینٹی پہ اتنی شرمندگی ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کتنی یعنی عزت دی, کتنا شرف دیا. تو یہ اب ہر ایک کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ قرآن جو ہے کس مقام پر ہے. اس قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, اس دین کو, اور اس کے جو بھی طریقے بتائے گئے ہیں ہمیں, اس کو اپنی زندگیوں میں ہم اہم ترین مقام پر رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے. یعنی اپنی سوچ سب سے پہلے بدلنی ہے, اور پھر اپنے عمل جو ہے اس کو بدلنا. یعنی ہم نے تو دوسروں کو بھی جگانا ہے جو غفلت میں سوئے ہوئے, تو کجا یہ کہ ہم خود ہی سوئے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کتنے پرسکون ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوچ لیں کہ پھر ہماری آخرت کیسی ہوگی, کیا پوچھ نہیں ہوگی ہم سے کہ یہ امت وسط ہے جس نے اپنی کوئی ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے ان کو کتنا سمجھاتے ہیں, یہ پڑھ لو, وہ پڑھ لو, یہ ڈگری حاصل کر لو, ادھر ایڈمیشن لے لو, یہ والی جاب مل جائے تمہیں. کیا ہم نے کبھی ان کو یہ ذمہ داری بھی بتائی؟ نہیں بتائی. اس لیے کیونکہ ہمیں خود ہی علم نہیں ہے, کیونکہ ہم خود ہی اس سے انویئر ہیں. ہم نے خود ہی نہیں کبھی اس کو سمجھا. جب پڑھ کے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ ہمارے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت اسی لیے لی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تھے. تو اگر امت مسلمہ بھی ادا نہیں کرتی تو دنیا میں بھی رسوا ہوگی, جو کہ آج ہو رہی ہے, اور آخرت میں کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ بالکل پوچھ ہوگی کہ کس طریقے سے تم نے اپنی ذمہ داری کو پسے پش ڈالے رکھا. ہر ایک کے پاس عذر, بہانے اور مختلف ریزنز تھی اس طرف نہ آنے کی. تو یہ اللہ مطلب اس بات کو سمجھیں کہ ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں, ہم نیت کریں تاکہ کہ بھئی ہم نے اس کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, تاکہ جس طریقے سے بھی کوئی ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں کریں, اپنے قول و فعل کے ذریعے ہی ایٹ لیسٹ شو کریں, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار تو بنے نا, اور تھوڑا تو سرخرو ہوں اللہ کے سامنے, کچھ تو اعمال ایسے لے کے جائیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اس آیت میں بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے. اچھا, وَيَكُونَ رَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ تمہارے جو خلاف جو ہے نا اس کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ایک تو پازیٹیو معنوں میں بھی کہ وہ پوچھا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ہاں سب نے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کی, اور پھر خلاف کے معنوں. آگے دیکھیے اسی آیت میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے جس قبلے پہ تم ابھی نماز پڑھ رہے تھے, یعنی بیت المقدس کا قبلہ بنایا جانا, یہ جو ہے نا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ, قبلہ کے نیچے آپ بریکٹ میں لکھ لیں بیت المقدس, کہ وہ ہم نے تمہارے لیے کیوں بنایا تھا, تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی, اور اس کو ہم علیحدہ کر لیں, چھانٹ لیں اس سے جو کہ اپنی ایڑیوں کے بل منہ پھیر جاتا ہے, جو اس کو ریفیوز کر دیتا ہے اور جو اس سے انکار کر جاتا ہے. یعنی پہلے بیت المقدس کا قبلہ بنائے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین عرب جو ہے ان کا کانسیپٹ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ پیروی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی کرنی ہے, پیروی اللہ کے نبی کی کرنی ہے, جو کام وہ کر رہا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے. تو اب
مکہ میں تو وہ ڈائریکشن کا فرق ہی نہیں تھا, مدینہ میں آ کے ہوا ہے تو ہمیں وہی کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اصل بات اللہ کی ذات, اس کا حکم, اس کی پسند ناپسند, اس کی رضا ہے. جب اس کے نبی نے یہ کہا تو ہم نے وہی کرنا ہے, چاہے ہمیں کتنی عقیدت تھی, چاہے جو بھی تھا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا, تبدیل کر دیا گیا بیت المقدس, اور کعبہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا گیا ہے, تو اب وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا کہ ان کا کانسیپٹ ٹھیک ہو اور پتہ چلے کہ کون جو ہے وہ اس نبی کو مانتا ہے, کون اس کی بات مانتے ہوئے, اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ساتھ گھوم جاتا ہے, اور کون جو ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف پلٹ جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے اسے, کیونکہ یہ تو خود پہ زوم کرتے تھے نا. تو یہی کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی کہ اصل چیز کوئی سمت یا کوئی عمارت نہیں ہوتی, اصل وہ بندگی ہے جو انسان اللہ کے لیے کرتا ہے, اور اصل وہ بات ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی جو پیروی ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہی چیز جو تھی اللہ لنعلم من یتقی, یعنی ایک طریقے سے آزمائش کی گئی تھی, یہ ان کا ٹیسٹ تھا, دونوں کے لیے ٹیسٹ کیا گیا تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم تھا, یہ صرف حجت تمام کرنے کے لیے کہ کون عمل کرتا ہے, کون نبی کی بات مانتا ہے, اور کون جو ہے وہ دونوں ایڑیوں کے بل مڑ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو ظاہر کوئی چیز مخفی نہیں ہے, کسی کے دل میں کیا ہے, کسی کی سوچ میں کیا ہے, لیکن یہ ظاہر کرنا مقصود تھا, اور یہ ایک طرح کی ان کی ٹیچنگ بھی تھی, ان کی تربیت بھی کی جانی مقصود تھی. مختلف قسم کے ٹیسٹ کا ذکر سورۃ البقرہ میں کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, شیطان کے حوالے سے دیا, آدم علیہ السلام کے حوالے سے, بنی اسرائیل کے حوالے سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اب جو ہے ان کا ایک ٹیسٹ تھا امت مسلمہ کا. تو ٹیسٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس میں اس کی حکمت کو سمجھنا, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, بعض دفعہ وہ احکامات بھی انسان کے لیے آزمائش کی طرح ہی ہوتے ہیں کہ وہ اتنے عرصے سے اپنی جس چیز کے اوپر ہوتا ہے, فرض کریں کسی کو اپنی جاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میں تو یہ جو جاب کر رہا تھا یہ تو بالکل حرام ذرائع, اور وہ پورا اسٹیبلش کریئر اس کو اپنا جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے. تو اب اس میں وہ چیز اس کے لیے آزمائش بن گئی نا, ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف دنیا ہے جس کو اس نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا, اس کا فوکس تھا اس کے اوپر. اب وہ بہت چاہے اسٹیبلشڈ اس کا بزنس تھا یا اس کی جاب تھی, جو بھی تھی, لیکن اس کو اس کے اوپر سے ہٹنا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بعض دفعہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. مقصود یہی ہوتا ہے کہ واضح ہو جائے کہ کون اللہ کے احکامات کو اور اس کی ذات کو اہمیت دیتا ہے اور پیروی کرتا ہے, اور کون جو ہے وہ ایڑیوں کے بل گھوم جاتا ہے, وہ نہیں مانتا, وہ نہیں فالو کرتا. اچھا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا, لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, کہ یہ جو ہے بھاری ہے, مشکل آزمائش ہے. کیوں مشکل کہا اس کو؟ کیونکہ ظاہر ہے انسان اپنے خاندان, برادری, معاشرہ, ملک, علاقہ, جگہ, ان ساری چیزوں کے ساتھ انسان کو ایک تعلق ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو بتایا کہ ابھی جو عرب کے جو لوگ تھے اہل مکہ, ان کو ایک عقیدت تھی اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کے قبلہ سے, اور مدینہ میں جا کے ان کی یہ آزمائش ہوئی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنی پڑی. اور اس کے بعد جب موڑا گیا, واپس قبلہ کی طرف آیا گیا, تو اب اہل کتاب جو ہیں ان کی آزمائش ہوگی, جو یہودی تھے وہاں پہ زیادہ ان کی. تو یہ بات ہے کہ یہ بھاری حکم تھا, لیکن اس کے لیے نہیں جس کے لیے اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے اہمیت رکھتا ہو, یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. ہدایت والے تو فوراً حکم بجا لاتے ہیں, یعنی وہ کوئی اعتراض کرتے ہی نہیں ہیں.
جس کو یہ پتا ہوگا نا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم اور اس نے جان لیا اس کو کہ بس یہی میرے رب کا حکم ہے, یہی اس کی رضا ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میری دنیا چھوٹتی ہے یا مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ پھر اسلم تو لرب العالمین سمینا و اطانا, وہ والا رویہ اس کا ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے اس کے رب کا حکم, اس کی رب کی ذات, اس کی رب کی رضا سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور وہی ہدایت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا تعلق ہدایت سے یہاں پہ جوڑ کے بتا دیا, اور وہ ہدایت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہدی اللہ, اللہ نے جس کو ہدایت دی. ہدایت میں جانے لگا اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, کس کو ملتی ہے؟ جس میں ہدایت کی طلب ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ چیز بتا دی کہ حکم اگرچہ بھاری لگ رہا ہے, ان کو مشکل لگ رہا ہے, بڑی آزمائش ہے, لیکن اس کے لیے نہیں ہوگی جو ہدایت پر ہے, جس کو اللہ نے ہدایت دے دی. وما کان لیضیع ایمانکم, اس کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس کا ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے کہ جو یہود نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ او ہو یہ کس قسم کے ایمان والے ہیں, یہ کس قسم کا دین ہے کہ انہوں نے تو اپنا قبلہ ہی چینج کر لیا, پہلے کہیں نماز پڑھے تھے اب کہیں دوسری طرف نماز کر کے رک کر کے نماز پڑھے ہیں, تو یہ تو کوئی ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو لوگ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات. ایک اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے نا, کچھ صحابہ, ان کے دل میں یہ چیز آئی کہ اب جو لوگ اس تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے وفات پا گئے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کیا ہوگا, کیا ان کی نمازیں ضائع ہوگی. یعنی یہاں پہ ایمان جو ہے اس پہ تقریباً کافی اجماعی ہے علماء کا کہ یہ اس حوالے سے بھی ہے کہ کیا ان کی نمازیں جو ہے وہ ضائع ہوگی, کہ انہوں نے تو دوسرے رخ میں پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان لوگوں کی تسلی کرا دی جن کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا, پریشانی ہو رہی تھی, کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرے گا, کیونکہ اللہ اور رسول کو محض ماننا ہی ایمان نہیں ہوتا, احکامات پر عمل کرنا ایمان کا حصہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی محض زبانی اقرار نہیں ہوتا, عملی اقرار جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے جس طریقے سے بھی نماز پڑھی نبی کی پیروی میں, وہ سب قبول ہوئی. تو یہاں پہ جو ایک اہم بات جو مفسرین بتاتے ہیں کہ اگر اس کو اس طریقے سے لیں تو اس سے یہ بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان کو نماز سے تعبیر کیا گیا. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان جو ایک حد فاصل ہے وہ نماز ہی ہے. تو نماز عملی ثبوت ہوتا ہے ایمان کا. ٹھیک ہے نا, تو جیسا بعض مسلمان, مطلب وہی بات ہے کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن مطلب پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں, لیکن نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور وہ اس کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں ہے. بس وہ ایک اپنی وہی زندگی گزاری ہے اسی خوشی میں کہ بس ہم تو مسلمان تو کافی ہے. نہیں, تو ایمان تو مکمل ہی تب ہوتا ہے جب انسان اس نماز کی پابندی کرتا ہے, کیونکہ وہ اظہار ہے نا بندگی کی. نماز کیا ہے, ہم کیوں 5 وقت جا کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں, اگر اس کی روح کو سمجھے کہ یہ ہمیں اپنے عبد ہونے کا احساس دلاتی ہے نماز, کہ ہم اللہ کے عبد ہیں, ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. ہمیں ہر وقت یہ چیز یاد رہے, ہر کچھ گھنٹوں کے بعد جو ایک نماز کا ٹائم آتا ہے ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ جب اس نماز سے اٹھ کے تم جا رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ تم دنیا میں جا کے یہ بھول جاؤ کہ تم اللہ کے عبد ہو یا اس کے بندے ہو. تمہیں ہر کام میں یاد رکھنا ہے, ہر چیز میں یاد رکھنا ہے, اور اللہ کی رضا کو ہی اہمیت دینی ہے. اگر نماز پڑھ کے تم اپنا کاروبار کرنے جا رہے ہو تو بھی تمہیں یاد رہے کہ تم اللہ کے عبد اور اس کی بندگی کرنے والے ہو. اور اگر تم کوئی جاب کر رہے ہو یا کسی سے لین دین کر رہے ہو, کسی سے ویسے کوئی بات چیت کر رہے ہو, معاملات کر رہے ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, جو تمہارے فرائض ہیں وہ تمہیں یاد رہیں, جو تمہارے معاملات ہیں وہ تمہیں یاد رہیں, تم بھول نہ جاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو. لیکن چونکہ لوگ اس روح کو نہیں سمجھتے ہیں نماز کی, تو اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا پڑھتے بھی ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مقصد کیا ہے نماز پڑھنے کا, یا نماز میں وہ کیا پڑھ کے گئے ہیں, کیا دعائیں مانگ کے گئے ہیں, کیا کہہ کے گئے ہیں. وہ بس سلام پھیرا اور پھر اپنی دنیا میں اور اپنی خواہشات میں اسی طرح مگن ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی
ایمان کو یا کسی کے اعمال کو کسی طریقے سے بھی ضائع کرے گا، جو کہ صحیح خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دی تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت، اس کی مہربانی، اس کا رحم لوگوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اناس کا یہاں پہ ورڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی جو اچھے کام یا اس کا جو ایمان ہے اس کو ایسے ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ کسی کو اس طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، تو یہ امپورٹنٹ آیت تھی اور اس میں جو ہے کافی چیزیں سمجھنے کی۔ اگلی جو اب آیت ہے نا وہ اسپیسیفکلی وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے جب دیا کہ اب اپنا چہرہ جو ہے وہ موڑ لو، اور پھر وہ بھی آیت لمبی ہے اور ہمارا ٹائم ابھی ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کو ہم یہاں سے کل کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تلاوت سن لیتے ہیں، اس کی تلاوت لگا دیں جی۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ دعا کر لیجیے۔